प्रोग्राम बंद कर सकता था, लाइसेंस रिवोक कर सकता था और सस्पेंड कर सकता था, प्रोग्राम बैन कर सकता था। इन तमाम इख्तियारात को डिवॉल्व करके अथॉरिटी, काउंसिल ऑफ कंप्लेन, वहाँ भी अपील और फिर हाई कोर्ट के लेवल पर उसको ले गई। उसके बाद जो इसकी सबसे अहम जो अमेंडमेंट थी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स को डिफाइन किया गया कि जहाँ की केस होगा उधर ही पिटिशन होगी, और जब पिटिशन एक कोर्ट में होगी तो स्टे अगर मिलेगा तो उसी कोर्ट से मिलेगा। क्योंकि हमने देखा माजी में कि जब कोर्ट लाहौर की कोर्ट में केस होता था तो कराची कोर्ट से स्टे मिल जाता था या पेशावर की कोर्ट से स्टे मिल जाता था। उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए ये एक बार लगाई गई। जो इसमें तारीखी अमेंडमेंट थी वो मेरे भाई वर्किंग जर्नलिस्ट जो यहाँ गर्मी हो, तपिश हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये मीडिया वर्कर्स चैनल्स के लिए जो काम करते हैं दिन रात, सुबह दोपहर शाम आवाम को खबर पहुंचाने के लिए, मैंने इनको साथ सड़कों के ऊपर, आज जो बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जमहूरियत, वोट की इज्जत और इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होके, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हडियाला हो, चाहे वो कोर्ट लखपत हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और ये कहना कि मैं काला कानून ला रही हूँ, ये इतनी बदकिस्मती की बात है कि पेटी गुफ्तगू के लिए इस किस्म को इस बिल को जिसमें तारीखी अमेंडमेंट इन वर्कर्स के लिए, इन मेरे भाइयों के लिए कि अगर कोई अदारा, और ये अदारों की तरफ से साइन करदा कानून के दायरे में उनको मैं लेकर आई और उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने इसके को साइन ऑफ किया कि जो अदारा इनको 2 माह विदिन 2 मंथ्स इनके सारे ड्यूज क्लियर नहीं करेगा उनको हुकूमत पाकिस्तान एड या बिजनेस नहीं देगी। दूसरी अमेंडमेंट के जो अदारा थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट करता है वहां भी इंश्योर करेगा कि मिनिमम वेज वो इनको दी जाएगी, और अगर इनका किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है तो पहले इनके पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के लिए प्लेटफॉर्म ITNE मौजूद था और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहां इनकी अपील सुनी जा सके, जहां ये मालिकों के सामने बैठकर अपने केस को प्लीड कर सकें। काउंसिल ऑफ कंप्लेन में इनको भी नुमाइंदगी दे दी और मालकान को भी नुमाइंदगी दे दी, और अगर वायलेशन वो करेंगे तो उसको सिवियर वायलेशन के ज़मरे में डालकर 1 करोड़ रुपया जुर्माना जो पेमरा को आएगा तो इन लोगों को बराह रास्त तनख्वाहें मिलेंगी और इनको ड्यूज मिलेंगे। इसको कहा गया ये लेबर लॉज के खिलाफ है, ये काला कानून वर्कर्स के हकूक के खिलाफ है। आज तक कोई ना इनके पास प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट्स करके इनको मिनिमम वेज तक ना दी जाएं, इनके ड्यूज 2 साल हमने ITNE न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के अंदर, मेरे पे बहुत प्रेशर था, वहाँ हमने एक काबिल चेयरमैन लगाया और उन्होंने 9 माह के अंदर 14 करोड़ रुपए की बराह रास्त रिकवरी करके, और जहाँ रिकवरी रुक गई मैंने PID के चेक्स जो थे ITNE में दिए और वहाँ से एम्प्लॉयज़ को चेक मिले। प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया, उस कार्ड का बाज़ाब्ता शुरुआत कल हो चुकी है कि इनको हेल्थ मिले। जो सहाफ़ी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवा बैठता है, उनके लवाकिन के लिए 40 लाख रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने कल फंड का ऐलान किया। मुझे बताते हैं लेबर लॉ क्या होता है, मुझे बताते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट की तकलीफ़ क्या होती हैं। मैंने इन तकलीफ़ को इनके साथ सहा है और मैंने इनकी तर्जुमानी उस बिल में इसलिए की थी क्योंकि पेमरा का कोई कानून जिसमें एम्प्लॉयज़ के राइट्स की बात नहीं होती वो कानून नामुकम्मल होता है। लेकिन इन लोगों ने, जब मैं उस दिन स्टैंडिंग कमेटी में गई, पहले दिन में गई, मैंने पहली अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया कि चेयरमैन पेमरा की सिलेक्शन पार्लियामेंट करेगी। ये प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे अप्रूवल दे दिया। दूसरी अमेंडमेंट कि इनकी सैलरीज की जगह ड्यूज लिखे जाएं। मैंने इन लोगों की प्रेजेंस में जब स्टैंडिंग कमेटी शुरू हुई मैंने वहाँ बात की और मैंने कहा कि ये दोनों अमेंडमेंट्स अब इस बिल का हिस्सा हैं, ये गवर्नमेंट बिल का ये दोनों अमेंडमेंट्स पार्ट हैं। फिर मैंने कहा मुझे अमेंडमेंट्स दे दें, अगर इसमें अभी मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है तो अमेंडमेंट दे दें। अमेंडमेंट से कानून को क्या ये कानून आज बनेगा तो ये ताहयात कोई पत्थर पे लकीर है?
یہ پھر امینڈ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایولیوشن ڈاکیومنٹ ہے. 2002 میں جو مسائل تھے وہ 2023 میں فرق ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ امینڈمنٹس دے دیں. پھر اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس وقت کراچی پریس کلب میں بغیر پڑھے بل، بغیر سمجھے بل لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ یہ کالا قانون آ رہا ہے، کسی کے اشارے پر آ رہا ہے، اور اس قانون کے ذریعے کیئر ٹیکر میں ہمارے صحافیوں کے گلے دبائے جائیں گے. کیا چیئرمین پیمرا سے اختیارات لے کر قانون کالا ہو جاتا ہے؟ ابھی تو اختیار ایک شخص کے پاس ہے. تو یہ تمام بحث لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان میرے بھائیوں کو، اور یہ اس بات کی تاریخی مثال بنے گی کہ اگر کوئی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا تو یہ یکجا ہو کر، یہ ایک ہو کر اپنے حقوق کے بارے میں لڑنا جانتے ہیں. اور مجھے افسوس ہوا کہ جب تنقید ہو رہی تھی، میں ان لوگوں کو بھی قابل عزت لوگ سمجھتی ہوں، لیکن ایک چیز کو بیٹھے بٹھائے کنٹروورشل کر دو. اور ان لوگوں نے 3 دن جس طرح اپنے حقوق، میری بات چھوڑ دیں، میں نے یہ بل وڈرا کر لیا تھا، میرا اس بل سے کوئی تعلق نہیں تھا جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلی تھی، لیکن انہوں نے اس بل کی افادیت کو سمجھتے ہوئے، کون سا صحافی چاہتا ہے کہ ڈس انفارمیشن کریٹڈ، فیبریکیٹڈ، جھوٹ گھڑے جائیں لوگوں کے بارے میں؟ یہ لوگ تو نہیں چاہتے. کون سا صحافی اپنے قلم کے ذریعے کسی پہ تہمت لگائے، فیبریکیٹ کرے، اس کو کریٹ کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے؟ یہ تو نہیں چاہتے. یہ تو ایک ایک خبر کے لیے 10 دفعہ مجھے کال کرتے ہیں، میڈم یہ بات سچی ہے یا غلط ہے، اور جب میں تصدیق کرتی ہوں تو یہ خبر دیتے ہیں، اور جب تک میں تصدیق نہیں کرتی وہ خبر سورس کی خبر رکھتے ہیں. اور جس وقت میں اس میں اپنا موقف دے دوں یا کوئی پارٹی موقف دے دے یا کوئی پارٹی اس کے اندر چیز دے دے، یہ اپنی خبر کو تبدیل کرتے ہیں. اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ادارے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. تو یہ لوگ ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے اور یہ اس کے لیے لڑیں گے. بات یہ ہے مختصر کہ یہ سینٹ کی کمیٹی تک گورنمنٹ کا بل تھا، لیکن ان 3 دن کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، جس طرح یہ لوگ انہوں نے یہ اپنی آواز اکٹھی کی ہے اور بلا تفریق انہوں نے اپنی بات کی ہے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، جو حقوق اس پیمرا امینڈمنٹ بل 2023 کا حصہ ہے. میں ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور جو لوگ ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، پی ایف یو جے ہو، امینڈ ہو، ایپنک ہو، پی ایف یو جے ساری ہوں. نواز رضا صاحب نے بھی جب یہ پھر قانون پڑھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ قانون بہت بہتر ہے، میں نے اس قانون کو پڑھا نہیں ہوا تھا، اور یہ مشاورت کا جو سارا عمل ہے یہ اس میں سب لوگ موجود تھے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جس پی ایف یو جے کا جس شخص کے ساتھ تعلق ہو وہ میرے لیے ارریلیونٹ ہے. یہ ورکنگ جرنلسٹ کا بل تھا، اور میں افضل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ان صحافیوں کی آواز بنے، ان کو اکٹھا کیا. بزاد صاحب سب سے زیادہ پی آر اے کا، پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن جن کے ساتھ میں نے اپوزیشن کا دور 2013 سے جب میں حکومت میں پہلی دفعہ آئی اور پھر میں 16 میں وزیر بنی، میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے. آپ آرگیو کر سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اور میں صدیق ساجد صاحب کو، یہاں جتنے لوگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بل ضرور گورنمنٹ نے پیش کیا تھا، لیکن آج میں جب سینٹ کے ہاؤس میں جاؤں گی جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہاں سے اس کو لائیو کرنا ہے، تو میں یہ بل ورکرز کے بہاف پہ آج سینٹ میں پیش کروں گی. اور میں یہ بل سینٹ میں، ہاؤس میں چیئرمین سینٹ کو یہ استدعا کروں گی کہ جو میں نے بل، کیونکہ وہاں بل جب میں نے وڈرا کیا تو وہ فریز ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سینٹ میں ہاؤس کا سینس لے کے چیئرمین سینٹ اس کو دوبارہ سے موو کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ بل میں ورکرز کے بہاف پہ، یہ جتنی یہاں لوگ کھڑے ہیں، تنظیمیں کھڑی ہیں جو یہاں موجود نہیں بھی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ، ان کے بہاف پہ میں آج یہ بل سینٹ میں دوبارہ سے موو کرنے کی اجازت چیئرمین سینٹ سے لوں گی. آپ سب کا یہ قانون سازی کا عمل اسی طرح جاری رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی گیپ رہ گیا ہو، کوئی لکونہ رہ گیا ہو، یا جس نیت سے، جس اسپرٹ سے اس کو بنایا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہو، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ آ کر اس کو بھی ریویو کریں گے. اگر مزید اس میں بہتری ہو سکتی ہے اس کو بھی بہتر کریں گے، اور سب جو اس میں بہتری آ سکتی ہے اس عمل کو جاری رکھیں گے. ہر سال پیمرا کا قانون ریویو ہونا چاہیے.
ہر سال اس میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ ہر دن بدلتا دن جو ہے وہ میڈیا کے تناظر میں فرق دن ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو، یہ میڈیا کارنر 4.5 سال بند تھا، جہاں آج ہم کھڑے ہیں نا، یہ پارلیمنٹ کا میڈیا کارنر تھا، فاشسٹ لوگوں نے اس کو بند کیا ہوا تھا. آج ہم کھڑے ہو کر، آپ لوگ کھڑے ہو کے یہاں اپنی بات کر سکتے ہیں. جب ہم پہلے، آپ کو یاد ہوگا، پریس کانفرنس کرتے تھے ہم پارلیمنٹ کے باہر، دروازے کے گیٹ کے باہر، یہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ہم اپوزیشن میں جس وقت تھے، ہم جیلوں میں جس وقت تھے، سزائے موت کی چکیوں میں جس وقت تھے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، اسی طرح اپنے حقوق کے لیے جس مرضی تنظیم سے آپ کا تعلق ہو، آپ جب تک ایک رہیں گے، کوئی شخص آپ کے حقوق کو سلب نہیں کر سکے. آپ اپنی یکجہتی اسی طرح جاری رکھیں. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں، میری جماعت میری ہمبل کیپیسٹی میں، جب وزیر اعظم کو یہ بات پتہ چلی، جب انہوں نے کل دیکھا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مریم آپ اس پہ نظر ثانی کرو، ورکرز تکلیف میں ہیں، وہ اپنا اظہار رائے کر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھیں. اور یہ جب چیئرمین پیمرا کی سلیکشن کی بات ہوئی، انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو ایڈ کریں اس چیز کے اندر. تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ سینٹ کے عمل سے گزر کے جوائنٹ سیشن میں انشاءاللہ پیش ہوگا، اور آج ہی انشاءاللہ اس کی ہم منظوری نیشنل اسمبلی میں کرا کے میم اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے قومی اسمبلی سے یہ پاس ہوا ہے اسی صورت میں اس کو منظور کروائیں تاکہ اس میں مزید ڈیلے نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کے بہاف کے اوپر، ورکنگ جرنلسٹ کے بہاف کے اوپر. اور ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ورکر دشمن کوئی بل لے کر آئیں گی. اور ہم اسی وجہ سے جن 4 لوگوں کے دباؤ کے اوپر، یا ان کا جو ایک طرح کا موقف تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوئی، تو پھر سب نے اکٹھے ہو کر ایک جدوجہد کی، اور یہاں پر سب اکٹھے ہیں. اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور میڈم نے خود بھی، ہم دیکھیں ایک طرف میڈم ہمارے لیے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے یہ ہیلتھ کارڈ اور دیگر سہولیات اس کا اعلان کر رہی ہیں، تو دوسری طرف اگر ہماری سیلریز کو، ورکنگ کلاس کی، میڈیا ورکرز کی سیلری کو اشتہارات کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، ایک اچھا اقدام ہو رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا بل میں چیئرمین پیمرا کے کالے اختیار ختم کیے، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تشریح تھی. بل میں تھا کہ جہاں کیس ہوگا ادھر ہی پٹیشن ہوگی. اداروں کو قائم میں لے کر آئی، کہا گیا کالا قانون ورکرز کے خلاف ہے. پیمرا ترمیمی بل پر 12 ماہ کام کیا. پیمرا ترمیمی بل آج سینٹ میں دوبارہ پیش کروں گی.